کیسے ہیں دوستو؟ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے قیصاریہ کو فتح کر کے غزہ کا محاصرہ کیا تو وہاں کے گورنر نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ گفتگو کے لیے کوئی آدمی میرے پاس بھیجیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے خود تشریف لے گئے اور گفتگو شروع کی۔ غزہ کا گورنر ان کے حکیمانہ انداز گفتگو اور جرت و بے باکی سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے ساتھیوں میں سے تم جیسے کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا، یہ بات نہ پوچھئے، میں تو ان میں سب سے کم تر آدمی ہوں، جبھی تو انہوں نے مجھے یہاں بھیجنے کا خطرہ مول لیا ہے۔ غزہ کے گورنر نے یہ سن کر انہیں کچھ تحفے دینے کا حکم دیا اور ساتھ ہی دربان کے پاس حکم لکھ کر بھیجا کہ جب یہ شخص تمہارے پاس سے گزرے تو اسے قتل کر کے اس کا مال چھین لو۔ حضرت عمر جب واپس جانے کے لیے مڑے تو راستے میں غسان کا ایک عیسائی ملا۔ اس نے حضرت عمر بن عاص کو پہچان لیا اور چپکے سے بولا، عمر، تم اس محل میں اچھی طرح داخل ہوئے تھے، اچھی طرح ہی نکلنا۔ یہ سن کر حضرت عمر ٹھٹک گئے۔ وہ فوراً مڑے اور واپس گورنر کے پاس پہنچ گئے۔ سردار نے پوچھا، کیا بات ہے، واپس کیوں آ گئے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ نے مجھے جو تحفے دیے ہیں میں نے انہیں دیکھا تو اندازہ ہوا کہ یہ میرے چچا زاد بھائیوں کے لیے کافی نہیں ہے، لہٰذا میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ میں اپنے 10 بھائیوں کو آپ کے پاس لے آؤں، آپ یہ تحفے ان سب میں تقسیم کر دیں، اس طرح آپ کا تحفہ ایک کے بجائے 10 آدمیوں کے پاس پہنچ جائے گا۔ گورنر دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اس طرح ایک کے بجائے 10 آدمیوں کو قتل کرنے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، انہیں جلدی سے لے آؤ، اور یہ کہہ کر دربان سے کہلا دیا کہ اب اس شخص کو جانے دو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل سے نکل کر دور تک مڑ مڑ کر دیکھتے رہے، اور جب خطرے کی حدود سے باہر نکل گئے تو فرمایا، آئندہ ان جیسے غداروں کے پاس نہیں آؤں گا۔ چند روز کے بعد غزہ کے گورنر کو صلح کی درخواست کرنی پڑی۔ اس مقصد کے لیے وہ خود مسلمانوں کے پاس آیا، اور جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہو کر انہیں امیر لشکر کی حیثیت سے بیٹھا دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے بکھلا کر پوچھا، کیا آپ وہی ہیں؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں تمہاری غداری کے باوجود زندہ ہوں۔ سچ ہے کہ مومن کی فراست سے بچو کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔